کہ اپنی زندگی کے اندر ہمیں خود اپنے آپ کو جہنم سے بچانا چاہیے، نہیں تو پھر وہی حالت ہوگی، بے عمل سے زندگی گزار کر کے چلے جائیں گے، یہ سوچ کر کہ ہماری بعد کی نسل ہمیں جنت پہنچا دے۔ کسی کی سفارش قبول نہیں ہوگی جب اللہ پکڑ لے۔ ایک مزاج لوگوں کا بن چکا ہے کہ چاہے ہم دنیا کے اندر عمل کرے یا نہ کرے، مرنے کے بعد تو دھکا دے کر کے ہمیں جنت پہنچا ہی دیں گے۔ بعض ایسی چیزیں نظر آتی ہے، دفنانے کے بعد ایک پھونکنے والا قبر کے اندر لگا کر کے کہتے ہیں پڑھو لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ بعض تو ایسی چیزیں دیکھنے کو ملتی کہ دفنانے کے بعد پھر آذان دیا جاتا ہے، نہ جانے کیا کیا چیزیں نکالا گیا ہے، زبردستی جنت پہنچایا جائے گا۔ اور بعض تو الحمدللہ اللہ کا کرم، اتنے قرآن ختم کرو اس کے نام پر، اتنے قرآن ختم کرو اس کے نام پر، نہ تو وہ مردار سن رہا ہے نہ پڑھ رہا ہے، فائدہ پہنچ رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں خرافاتیں جو ہم نے نکالا ہے، لوگوں کو عمل سے دور کر دیا ہے۔ چاہے ہم دنیا کے اندر عمل کریں یا نہ کریں، ہمارے پیچھے ہے ورثہ، جو بھی کرے پہنچ جائے گا۔ نہیں میرے بھائی، جو بھی کرے کہ پہنچے گا نہیں۔ آج کل تو دعا مانگنے کے لیے تیار نہیں، جس کا ثبوت قرآن و حدیث کے اندر سب سے زیادہ کہ آدمی کے مرنے کے بعد اس تک جو نیکی پہنچنے کا ذریعہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، وہ ہے دعا۔ مانگتے کہاں ہیں؟ دفن کر کے تو سیدھا سیدھا واپس چلے آتے ہیں، نہ تو ان کے وارث دعا کرتے ہیں نہ کوئی اور دعا کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے یہاں تک تاکیداً فرمایا کہ دفن کرنے کے بعد ان کے گھر والے، خاص طور پر نبی علیہ السلام، ان کے گھر والے اتنا دیر تک وہاں پر دعا کرے جتنا دیر تک ایک اونٹ کو ذبح کر کے تیار کیا جاتا ہے۔ خاص طور پر ان کے وارثین کی نہیں ہوتی ہے دعا۔ اجتماعی دعا نبی سے ثابت نہیں ہے، اجتماعی دعا نہیں کر سکتے، باقی ایسے تو اکیلے فردن کر سکتے ہیں نا۔ بیٹے کو دعا آئے گا پھر تو مانگے گا، یہ بھی تو بڑی بات ہے، کیونکہ زندگی میں تو کبھی نماز پڑھی نہیں، کبھی خود کے لیے دعا مانگے نہیں، تو ابا امی کے لیے کیا دعا مانگیں گے؟ بہت بڑی یہ کمزوری ہے۔ جو چیز ہماری اس تک پہنچے گی ہم وہی نہیں کرتے، باقی جو چیزیں نہیں پہنچے گی ایسی چیزیں ہم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاشرے کو بچائے ان سارے فتنوں اور خرافات سے۔ تو میت کو دفن کرنے کے بعد ہر کوئی اپنے اپنے طور پر دعا مانگے، وارثین کو کچھ دیر زیادہ دیر تک رک کر کے ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرنی چاہیے۔ یہ نبی علیہ السلام سے ثبوت ہے۔ جو چیز ثابت نہیں وہ کیا ہے؟ ایک آدمی دعا کر رہا ہے، باقی سب آمین آمین بول رہے ہیں، یہ چیز ثابت نہیں۔ باقی آپ قبرستان میں دعا کر سکتے ہیں، اپنے مردار کو دفن کرنے کے بعد بھی دعا کر سکتے ہیں، اور خاص طور پر وارث کچھ دیر تک کھڑے ہو کر کے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جو چیز صحیح ہے وہ چیزوں پر عمل نہیں ہوتا، جو چیز نہیں ہے وہ چیزوں پر عمل ہوتا ہے۔ تو ان کو ثواب کیا ملے گا؟ ان کے لیے عذاب کا باعث بن جاتے ہیں ان کو بھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ آیت کریمہ جو 12ویں پارے کے اندر ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کا جو واقعہ ہے، یہاں پر ایک چیز اور ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نبی ہیں، ان کا بیٹا گنہگار ہے، نبی ہونے کے باوجود اپنے بیٹے کو دنیاوی عذاب سے بچا نہیں پا رہے۔ اللہ، ہم بچا لیں گے، ہم بچا لیں گے؟ ذرا تصور کریں، ایک نبی، ذلیل القدر نبی، بڑے پیمانے کے نبی حضرت نوح علیہ السلام اپنی آنکھوں کے سامنے بیٹے کو ڈوبتا ہوا دیکھ رہے ہیں،
لیکن اللہ کے عذاب سے بچا نہیں پا رہے ہیں. ہمارے کتنے افراد, ہم تو خود اللہ کے عذاب سے بچ نہیں پاتے, دوسرے کو چلے ہیں بچانے. اللہ ہدایت نصیب فرمائے. وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَوْا ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ. اور کشتی دریا کے اندر چل رہی ہے, سمندر کی لہریں پہاڑ کی طرح آ رہی ہے, وہ سارے کے سارے لہروں کو چیرتا ہوا یہ کشتی آگے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی نظر اپنے بیٹے پر پڑتی ہے, غرق وہ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین. بیٹا ہے دل کے اندر تو محبت ہوگی, بھلے کسی راستے پر چلا ہو. حضرت نوح علیہ السلام آخری وقت میں بھی سمجھ رہے ہیں شاید کہ میرا بیٹا مان جائے, ہدایت کی راہ پر آ جائے. یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین. اے میرے بیٹے آ جاؤ ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ, کافروں کے ساتھ نہ رہنا, گنہگاروں کے ساتھ نہ رہنا, مشرکوں کے ساتھ نہ رہنا. حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں. بیٹا نے کیا جواب دیا؟ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء. مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے نصیحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, میں اس پانی سے بچنے کے لیے پہاڑ میں چڑھ جاؤں گا. اوہو, تمہیں کیا معلوم کہ اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو پہاڑ کی چوٹی کو بھی چھوڑا نہیں جاتا ہے. اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو پہاڑ کو گھر پہ ہو جاتا ہے, پہاڑ پہ ملیامٹ ہو جاتا ہے. اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے کے لیے تیار نہیں. نوح علیہ السلام کے بیٹے نے سوچا پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا, کہاں وہ پانی آئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا لا عاصم اليوم الا من رحم ربی. اے میرے بیٹے آج اللہ کے عذاب سے کوئی تم کو بچا نہیں پائے گا, یہ پہاڑ کی چوٹی بھی تمہیں بچا نہیں پائے گا. آج اللہ کے عذاب سے تمہیں کوئی نہیں بچا پائے گا. یہ منظر جو دکھائی دیا آیت کریم قرآنیہ کے اندر, دونوں باپ بیٹوں کے درمیان بحث ہو رہی ہے. عذاب آ رہا ہے, آسمان سے پانی, زمین سے پانی نکل رہا ہے. مومن کشتی کے اندر سوار ہے, حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی کے اندر سوار ہے. بیٹا نیچے ہے, سارے لوگ ڈوب رہے ہیں, ادھر بکھر رہے ہیں ادھر بکھر رہے ہیں. بیٹے سے کہے آ جاؤ, تب بھی ایمان نہیں لایا. اللہ کے عذاب کو دیکھ کر کے بھی ایمان ہے. نصیحت کرنے کی ضرورت نہیں, میں اس پہاڑ کے اندر چڑھ جاؤں گا, پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں, وہاں تک تھوڑے نہ عذاب پہنچے گی. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا بیٹے اللہ کے عذاب سے تمہیں پہاڑ بھی نہیں بچا سکتے. وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَا مِنَ الْمُغْرَقِينَ. یہ قرآن کی آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پھر ان دونوں کے درمیان ایک بڑا سا موج عائد ہوا اور وہ ڈوب گیا. آنکھوں کے سامنے بیٹا ڈوب رہا ہے, باپ نبی ہے حضرت نوح علیہ السلام, بیٹے کی محبت شفقت مارتی ہے, دلوں کے اندر جوش مارتی ہے. یہ تو باپ کشتی کے اندر سوارے, بیٹا پانی کے اندر غرق ہو رہا ہے, ڈوب رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کر دیا, اے اللہ تو نے وعدہ کیا تھا کہ تیرے اہل خانہ کو میں بچاؤں گا, تیرے گھر والوں کو بچاؤں گا. اے اللہ یہاں تو میری نظروں کے سامنے میرا بیٹا ڈوب رہا ہے, اللہ میرے بیٹے کو بچا لے. اللہ تعالیٰ تیرا وعدہ بہت بڑا ہے, تو نے وعدہ کیا اے نوح علیہ السلام تجھے اور تیرے اہل عیال کو بچا دوں گا, تیرے پریوار کو بچا دوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انہ لیس من اہلک, اے نوح وہ تیرا بیٹا نہیں ہے, وہ تیرے گھرانے سے نہیں ہے. یہاں پر جو جملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انہ لیس من اہلک, اے نوح یہ تیرے گھرانے سے نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ انہ عمل غیر صالح, اس لیے کہ اس کا عمل نیک نہیں ہے, اس کا عمل اچھا نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے بھی بھائی چارہ بنا دیا مدینہ کے لوگوں کو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ قدر ہی میں بتایا تھا, عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے اپنے رشتہ داروں کا حوالہ کر دیجئے. جو کافر ہیں, جو مسلمان ہیں, کافر کو مسلمان رشتہ دار کے حوالے کر دیجئے. وہ اپنے کافر رشتہ داروں کے گردنیں اڑا دیں.
اور اس بات کی گواہی، اس بات کا ثبوت دیں کہ ان کافر جو ہمارے رشتہ دار ہیں ان کی محبت ہمارے سینے کے اندر نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں کے اندر ہے۔ کوئی بھی نبی کے گھرانے میں برا عمل کرنے والا نبی کے گھرانے سے نہیں ہوتا ہے۔